پہاڑوں کے دامن میں بسی ہوئی وہ پرشکوہ حویلی گاؤں کی پہچان تھی۔ اونچی دیواریں، وسیع صحن، لمبے برآمدے اور لکڑی کے بھاری دروازے صدیوں پرانی عظمت کی نشانی تھے۔ لوگ اسے شہزادی حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ دن کے وقت سورج کی کرنیں جب اس کی سفید دیواروں پر پڑتیں تو وہ پورے گاؤں پر اپنی شان بکھیرتی۔ یہ حویلی سردار حشمت راجپوت کی تھی، جو پورے علاقے کے معزز زمیندار اور معتبر بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ حشمت راجپوت کا نام ہی انصاف اور اصولوں کی پہچان تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے لوگ انہی کے دروازے پر آتے۔ وہ سخت مزاج مگر منصف تھے، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ رکھتے۔ سردار حشمت راجپوت کا ایک ہی بیٹا تھا، ضمیر راجپوت، لمبا قد، چوڑا سینہ اور گہری آنکھوں والا وہ جوان جسے دیکھ کر لوگ خود ہی احترام سے جھک جاتے۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب رعب تھا، مگر وہ رعب غرور کا نہیں بلکہ وقار کا تھا۔ ضمیر کا بچپن گاؤں میں گزرا، مگر تعلیم کے لیے وہ لاہور گیا۔ وہاں اس نے زراعت اور بزنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے چاہا کہ وہ شہر ہی میں بس جائے، مگر ضمیر راجپوت نے سب کو حیران کر دیا۔ جب وہ دوبارہ اپنی زمینوں اور گاؤں کی خدمت کے لیے لوٹ آیا، وہ اکثر کہا کرتا تھا، شہروں کی روشنی اپنی جگہ، مگر اصل طاقت اپنی جڑوں سے جڑی رہنے میں ہے۔ ضمیر راجپوت صبح سویرے اٹھتا، کھیتوں کا چکر لگاتا، مزدوروں سے بات کرتا اور ان کے مسائل سنتا۔ وہ چاہتا تھا کہ گاؤں کے لوگ تعلیم کی طرف آئیں۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے خرچ پہ گاؤں میں ایک اسکول بنوایا تھا، جہاں غریب بچوں کو مفت پڑھایا جاتا۔ لوگ اسے صرف ایک زمیندار کا بیٹا ہی نہیں بلکہ اپنا خیر خواہ بھی سمجھنے لگے تھے۔ لیکن ضمیر کی طبیعت میں ایک خاص سنجیدگی تھی۔ وہ زیادہ باتیں کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر شاذ و نادر ہی مسکراہٹ آتی، جیسے وہ اپنے اندر بہت سی کہانیاں چھپا کر بیٹھا ہو۔ ضمیر کی والدہ بیگم ذکیہ نہایت نیک دل اور مہربان خاتون تھی۔ ان کا دل ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد میں دھڑکتا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ضمیر اپنی سختی کچھ کم کرے اور زندگی میں تھوڑی نرمی بھی لے آئے۔ اکثر وہ بیٹے کو نصیحت کرتی، بیٹا، طاقت کا اصل کمال دوسروں کو دبانے میں نہیں بلکہ سہارا دینے میں ہے۔ ضمیر بس خاموشی سے ماں کی بات سنتا رہتا، کیونکہ دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ اس کی سخت مزاجی اسے کبھی کبھی دوسروں سے دور کر دیتی ہے۔ سردار حشمت راجپوت اور بیگم ذکیہ کا رشتہ اعتماد اور عزت پر قائم تھا۔ دونوں اپنے بیٹے پر فخر کرتے تھے، کیونکہ ضمیر نے کبھی ان کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ اس دن شام کے وقت ضمیر راجپوت حویلی کے صحن میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ مغرب کی اذان کی آواز فضاؤں میں گونج رہی تھی اور ماحول پر ایک پرسکون سا سکوت چھایا تھا۔ بیگم ذکیہ دور سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل میں یہ دعا جاگی کہ اللہ ان کے بیٹے کی زندگی میں خوشیاں اور سکون بھر دے۔ وہ جانتی تھی کہ ضمیر کا دل ابھی تک خالی ہے، اس کی دنیا بس زمین، کتابوں اور ذمہ داریوں تک محدود ہے۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وقت آنے پر اللہ اس کے نصیب میں ایک ایسا ساتھ ضرور لکھے گا جو اس کے دل کی سختی کو بھی نرمی میں بدل دے گا۔ اگلی ہی صبح شہزادی حویلی کے وسیع عریض دسترخوان پر ناشتہ سجا تھا۔ ہر طرف خوشبوؤں کا ہلکا سا جادو پھیلا تھا۔ چمکتے ہوئے برتنوں میں دیسی مکھن، پراٹھے، شہد اور دیسی گھی میں تلی ہوئی پوریوں کی خوشبو دل کو لبھاتی تھی۔ صحن سے پرندوں کی چہچہاہٹ آ رہی تھی اور دور کھیتوں میں ہل چلاتے کسانوں کی آوازیں فضاؤں میں گھل رہی تھیں۔ حشمت راجپوت اپنی عادت کے مطابق کرسی پر سنجیدگی لیے بیٹھے تھے۔ ان کے رعبدار وجود سے ہمیشہ کی طرح ایک وقار چھلک رہا تھا۔ ان کے برابر میں بیگم ذکیہ نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بیٹے کو ناشتہ بڑھا رہی تھیں، جیسے ہر ماں اپنے لاڈلے کے سامنے چاہت کے ساتھ خزانے رکھ دیتی ہو۔ ضمیر راجپوت خاموشی سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی چھائی تھی جو اکثر رہتی تھی۔ بیگم ذکیہ نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد خوشی بھری آواز میں خبر سنائی، ضمیر، تمہاری پھپھو اور ان کی بیٹی یورپ سے پاکستان آ رہی ہیں۔ وہ کچھ دن ہمارے ساتھ ہی قیام کریں گی۔ یہ سنتے ہی ضمیر کے ہاتھ میں پکڑا چمچ رک سا گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے آہستہ سا سر جھٹکا اور بمشکل اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بیزاری چھلکنے لگی، جیسے یہ خبر اسے بالکل پسند نہ آئی ہو۔ حشمت راجپوت نے بیٹے کے رویے کو غور سے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتے تھے کہ ضمیر کو غیر ضروری میل جول بالکل پسند نہیں۔ دوسری طرف یورپ کے ایک شاندار اور جدید طرز کے مکان میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ وسیع کمرے کے پردوں سے دھوپ کی سنہری کرنیں اندر اتر رہی تھیں۔ محمل راجپوت، جس کی آنکھوں میں غرور کی چمک اور انداز میں بے نیازی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس نے ماں کی طرف مڑ کر ناگواری بھرے لہجے میں کہا،
امی ہم کہیں اور گھومنے چلتے ہیں، یہ گاؤں جانے کی کیا ضد ہے؟ وہاں تو صرف پینڈو اور جاہل لوگ رہتے ہیں، مجھے وہاں کا ماحول بالکل پسند نہیں، وہ جگہ مجھے قید خانہ لگتی ہے۔ اس کی ماں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا یہ تمہارے نانا کا گاؤں ہے، وہاں کی مٹی میں ہماری جڑیں ہیں، کبھی کبھی اپنوں سے ملنا اور اپنی اصل کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مگر محمل کے لہجے میں ضد اور رعونت تھی۔ وہ بولی، امی پلیز، یہ سب پرانی روایات آپ کو اچھی لگتی ہوں گی، مجھے نہیں، مجھے یورپ کی آزادی پسند ہے، بڑے شہروں کی چمک دمک اچھی لگتی ہے، وہاں کے لوگوں کی طرح جینا پسند ہے مجھے۔ یہ گاؤں تو بس پسماندہ سوچ رکھنے والوں کا ہے۔ بیگم نے آبھری اور بیٹی کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ انہیں معلوم تھا کہ وقت خود اسے بہت کچھ سکھائے گا۔ محمل یہ نہیں جانتی تھی کہ جس جگہ کو وہ جاہلوں کی بستی کہہ کر ٹھکرا رہی ہے، وہی جگہ اس کی زندگی کو ایسے موڑ پر لے کر آنے والی ہے جہاں اس کے غرور کے سارے بت ٹوٹ جائیں گے۔ تقدیر کے دھاگے پہلے ہی بن چکے تھے اور وہ دھاگے اسے اسی گاؤں، اسی حویلی اور اسی ضمیر راجپوت کی طرف کھینچنے والے تھے جس سے وہ ابھی ناواقف تھی۔ محمل کی ماں نے اس کی تمام ضدوں کے باوجود فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گاؤں ضرور جائیں گی۔ کئی دنوں سے وہ بیٹی کو سمجھا رہی تھی، مگر اس بار ان کے لہجے میں ایسی پختگی اور محبت بھری سختی تھی کہ محمل کو بالآخر ماننا ہی پڑا۔ وہ بے دلی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے امی، اگر آپ اتنی ضد کر رہی ہیں تو چلتے ہیں، لیکن یہ سفر مجھے بالکل پسند نہیں آنے والا۔ بیگم نے مسکرا کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور کہا، تم دیکھنا، کبھی کبھی وہ جگہیں جو ہمیں ناپسند لگتی ہیں وہی ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت سبق دیتی ہیں۔ شام کی فلائٹ کے ٹکٹ پہلے ہی بک ہو چکے تھے۔ محمل نے کچھ ناپسندیدہ انداز میں سامان پیک کیا اور اپنی پسندیدہ جیکٹس اور کتابیں بیگ میں رکھ لی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سزا پر جا رہی ہو، مگر ماں کے چہرے پر سکون تھا۔ شام ڈھلے وہ دونوں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئیں، جہاں سے ان کا سفر پاکستان کے اس گاؤں کی طرف شروع ہونا تھا جس کے بارے میں محمل کے دل میں صرف نفرت اور بیزاری تھی۔ ادھر شہزادی حویلی میں ضمیر اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی، مگر اس کے دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ بیگم ذکیہ نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیٹے کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور نرمی سے پوچھا، بیٹا آج صبح سے تم کچھ خاموش اور بوجھل لگ رہے ہو، یہ بتاؤ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ ضمیر نے کتاب میز پہ رکھی ایک لمحہ ماں کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، امی آپ جانتی ہیں مجھے فضول دکھاوا اور مغربی انداز بالکل پسند نہیں۔ وہ محمل، آپ کو یاد ہے نا بچپن میں جب وہ آئی تھی کس قدر بدتمیزی اور غرور سے پیش آتی تھی سب کے ساتھ؟ مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ یہاں آ کر ہمارے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے۔ یہاں کے لوگ سادہ دل ہیں، ان کی عزت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر وہ ذرا سا بھی ان سے بدتمیزی کرے گی تو شاید میں چپ نہ رہ سکوں۔ بیگم ذکیہ نے بیٹے کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکراتے ہوئے بولی، ضمیر تم بہت بدل گئے ہو، پہلے سے بھی زیادہ ذمہ دار اور حساس۔ مگر یاد رکھو بیٹا، دوسروں کی غلطیوں پر سختی سے زیادہ برداشت اور حکمت کام آتی ہے۔ شاید وقت کے ساتھ محمل بھی بدل جائے۔ ضمیر نے ہلکی سی تلخی سے کہا، امی مجھے نہیں لگتا وہ کبھی بدل سکتی ہے، اس کے لہجے میں ہمیشہ غرور ہی رہا ہے۔ بیگم ذکیہ نے بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا کبھی کبھی زندگی ہمیں وہی لوگ دے دیتی ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں، اور پھر وہی لوگ ہماری کہانی کا سب سے اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ ضمیر نے ماں کی بات پر کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے کھڑکی کے پار اندھیروں میں گھورنے لگا، جیسے آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ صبح کی فلائٹ سے ارشاد بیگم اور محمل بالآخر پاکستان پہنچ گئے۔ سفر کی تھکن کے باوجود گاڑی جیسے ہی شہزادی حویلی کے بڑے دروازے میں داخل ہوئی تو فضاؤں میں ایک الگ ہی رعنائی اور وقار محسوس ہوا۔ حویلی کے صحن میں قدم رکھتے ہی حشمت راجپوت، بیگم ذکیہ اور ضمیر استقبال کے لیے موجود تھے۔ خاندانی روایت کے مطابق مہمانوں کو مسکراہٹ اور عزت کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ ارشاد بیگم کو دیکھ کر ذکیہ نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ حشمت راجپوت نے روایتی انداز میں سلام دعا کی اور ضمیر نے بس سر جھکا کر سلام کیا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ محمل پر پڑی تو لمحہ بھر کو وہ ٹھٹک سا گیا۔ محمل نے مغربی انداز میں جینز اور ایک سٹائلش شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے سنہرے بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی غرور کی جھلک نمایاں تھی۔ ضمیر کے چہرے پر سختی اور ناگواری کے آثار ابھر آئے۔ اس نے غصے سے محمل کو گھورا جیسے اس کے لباس اور انداز سے اسے شدید اختلاف ہو۔ دوسری طرف محمل نے بھی اس کی نظریں محسوس کی اور اسی غرور بھرے انداز میں اسے ترچھی نظر سے دیکھا، جیسے یہ خاموش جنگ ان دونوں کے درمیان شروع ہو چکی ہو۔ ماحول میں بظاہر مسکراہٹیں اور خوش آمدید کی رسم جاری تھی۔ مہمان نوازی کی رسم ادا ہونے کے بعد بیگم ذکیہ نے نرمی سے محمل کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے بولی، آؤ بیٹا تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ محمل نے سرسری سا جی کہا اور فوراً ذکیہ کے ساتھ اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ وسیع راہداریوں سے گزرتے ہوئے جب وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچی
تو پیچھے سے ایک بھاری اور کرختہ آواز گونجی، بات سنو لڑکی۔ محمل چونکی آہستگی سے پلٹی اور دیکھا کہ ضمیر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کے انداز میں حکم اور لہجے میں غصہ صاف چھلک رہا تھا۔ محمل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی پینڈو جی فرمائیے۔ ضمیر کے چہرے پر خون اتر آیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور دبے مگر سخت لہجے میں بولا، اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ یہ پینٹ شرٹ اپنے یورپ میں پہننا، یہ ہماری حویلی ہے، یہاں کے اپنے طور طریقے ہیں، اور یہاں عورتیں شلوار قمیض پہنتی ہیں۔ محمل نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی تمسکرانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے رخ موڑا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بس اتنا کہا، دیکھتے ہیں پینڈو جی، آپ کے اصول کب تک چلتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں وہی غرور اور چیلنج جھلک رہا تھا۔ ضمیر کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی آنے والے دنوں میں اسے بار بار آزمانے والی ہے۔ اگلی صبح حویلی کے وسیع صحن میں محمل ایک جھولے پر بیٹھے آرام سے جوس کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ دھوپ کی ہلکی روشنی اور درختوں کے سائے میں وہ اپنے ہی انداز میں مغربی نخرے دکھا رہی تھی۔ اسی دوران گیٹ پر گاڑی رکی اور ضمیر تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ابھی وہ جوتے کی مٹی جھاڑ ہی رہا تھا کہ ایک وکیل جیسے کپڑوں میں ملبوس شخص آگے بڑھا اور روانی سے انگریزی میں بولا، مسٹر ضمیر، آئی نیڈ ٹو ڈسکس سم تھنگ امپورٹنٹ ود یو۔ ضمیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا مگر بغیر کچھ کہے اپنی آدمیوں میں سے ایک کو اشارہ کیا اور سخت لہجے میں کہا، اس سے بات کر لو، مجھے کچھ اور ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ محمل جو یہ سب منظر قریب ہی سے دیکھ رہی تھی، اچانک طنزیہ لہجے میں بولی، ارے واہ پینڈو جی، آپ کو تو انگریزی آتی ہی نہیں، اسی لیے بھاگ گئے نا۔ اس کے الفاظ پر ضمیر کے قدم رک گئے۔ اس نے آہستگی سے سر گھمایا اور محمل کی طرف ایسے غصے سے دیکھا جیسے ابھی اس کا غرور توڑ دے گا۔ اس کی آنکھوں کی سختی اور چہرے کے تیور بتا رہے تھے کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے۔ ضمیر کے لب آخرکار حرکت میں آئے۔ اس کی آواز بھاری اور کرخت تھی، اپنی حد میں رہو اور مجھ سے بات کرو تو تمیز سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظوں میں وہی روب تھا جو حویلی کے اصل وارث کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ محمل نے یہ سن کر ایک تیز قہقہا لگایا اور جھولے سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے غرور بھرے انداز میں قدم اٹھاتی وہ سیدھی ضمیر کے قریب جا پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج اور لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سر ذرا سا جھکا کر اس کے قریب آئی اور دھیمے مگر تیز لہجے میں بولی، اوہ، تو پینڈو لوگ دھمکیاں بھی دیتے ہیں؟ مطلب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کہ محمل راجپوت کسی گاؤں کے گھٹیا گوار سے ڈر جائے گی؟ اس کے الفاظوں میں تحقیر اور لہجے میں زہر کھلا تھا۔ ضمیر کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اس کی نظریں پتھروں کی طرح سخت تھیں، جیسے لمحہ بھر میں طوفان اٹھنے والا ہو۔ ضمیر نے اپنی بھویں تن کر محمل کی آنکھوں میں ایسے گھورا کہ لمحہ بھر کے لیے اس کی مسکراہٹ بھی تھمی رہ گئی۔ اس کی آواز میں وہی روب اور بھاری پن تھا جس کے آگے اکثر لوگ لب سی لیتے تھے۔ وہ آہستہ مگر دھاڑتے لہجے میں بولا، تم لوگوں سے بحث کرنا میں اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں۔ دفع ہو جاؤ تم، اور شکر کرو لڑکی ہو، ورنہ اب تک میرا ہاتھ اٹھ گیا ہوتا۔ یہ جملے ہوا میں گونجے تو لمحے بھر کو پورے صحن کی فضا جیسے ساکت ہو گئی۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ بھی مدھم پڑ گئی اور محمل کے چہرے پر لمحاتی طور پہ رنگ اتر آیا۔ اس کے غرور بھرے لب کام سے گئے مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ اپنی گردن اکڑا کر آنکھوں میں ضد بھری چمک پیدا کی اور تیز سانس بھرتے ہوئے رخ موڑ لیا، جیسے اس کی بات کا اثر لینا اپنے غرور کی توہین سمجھتی ہو۔ دوسری طرف ضمیر کے اندر غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں اس قدر زور سے بھیج چکی تھیں کہ ہڈیاں چٹکنے لگیں، پیشانی کی رگیں ابھر آئیں اور اس کے قدم زمین پر ایسے گونج رہے تھے جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنے اندر کے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک لمحے کو اس کے دل نے چاہا کہ پلٹ کر اس مغرور لڑکی کو سخت جواب دے، مگر اس کے ضبط نے اسے مزید کچھ بولنے سے روکے رکھا۔ محمل نے اس کی پشت کو غصے اور تمسخر سے دیکھا اور ہونٹ بھینچ کر بڑبڑائے، یہ پینڈو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ مجھے دھمکانے کی ہمت کی ہے۔ مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا خوف اس کے غرور کے نیچے سر اٹھانے لگا جسے وہ ماننے پر تیار نہ تھی۔ ضمیر بھاری قدموں سے راہداری کی طرف بڑھا اور لمحوں میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی اس کے الفاظ محمل کے کانوں میں گونجتے رہے، جیسے وہ دھمکی اس کی انا کے دروازے پر بار بار دستک دے رہی ہو۔ شام کے وقت حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں سب ایک ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ بیگم ذکیہ اور ارشاد بیگم پرانی یادوں کا ذکر کر رہی تھیں۔ حشمت راجپوت حسب معمول خاموشی اور وقار کے ساتھ کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ محمل ایک طرف صوفے پر نیم دراز تھی اور اپنی عادت کے مطابق غرور بھرے انداز میں سب کی گفتگو کو سرسری کانوں سے سن رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر ایک آدمی نمودار ہوا۔ وہ وہی وکیل تھا جو صبح حویلی آیا تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں ضمیر کی طرف دیکھا اور روانی سے انگریزی میں کہا، سر the task you assigned me regarding transferring that land to the poor families has been completed۔
ضمیر نے کرسی پر ذرا سیدھا ہو کر نہایت پراعتماد انداز میں انگریزی ہی میں جواب دیا. تھینک یو ویری مچ مسٹر لائر، بٹ آئی اسٹل ہیو ون مور امپورٹنٹ ٹاسک فار یو. تو فار ناؤ یو مے ٹیک سم ریسٹ. وی ول ڈسکس اٹ آفٹر اے فیو ڈیز. پورے کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی. سب کی نگاہیں یکایک ضمیر کی طرف اٹھی. محمل نے تو چونک کر وکیل کو دیکھا، جیسے اس کے کانوں پر یقین نہ آیا ہو کہ یہ وہی شخص ہے جسے وہ صبح انگریزی نہ جاننے والا پینڈو کہہ رہی تھی. ضمیر کے لبوں سے روانی سے نکلتے ہوئے انگریزی جملے سن کر محمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. اس کے غرور بھرے چہرے پر پہلی بار ایک جھٹکا سا نظر آیا. دل ہی دل میں وہ بوکھلا گئے، مگر اپنی انا کے باعث اس حیرت کو چھپانے کے لیے فوراً گردن اکڑا لی اور نظریں پھیر لیں. ضمیر کے چہرے پر ہلکی سی سخت مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ ابھی ابھی اس نے بغیر کچھ کہے اس مغرور لڑکی کو ایک زبردست جواب دے دیا ہو. ضمیر کی بات ختم ہوتے ہی وکیل مؤدبانہ انداز میں جھک کر سلام کرتا رخصت ہو گیا. کمرے میں اب بھی ہلکی سی خاموشی چھائی تھی. ارشاد بیگم نے ایک معنی خیز نظر ضمیر پر ڈالی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنے. پڑھائی میں بھی ماشاءاللہ کمال تھے، دل بھی نرم ہے، دوسروں کا درد سمجھنے والے ہو. لوگ تمہیں ڈاکٹر کہہ کر فخر سے یاد کرتے. ضمیر نے ایک لمحے کے لیے اپنی پھپھو کو دیکھا، پھر ہلکی سی سانس کھینچ کر مسکرا دیا. اس کی مسکراہٹ میں وقار بھی تھا اور ایک چھپا ہوا زہر بھی. وہ دھیمے مگر بھرپور لہجے میں بولا، بن سکتا تھا، لیکن اس زمین پر اس حویلی میں کچھ لوگوں کو یہ بھی دکھانا ضروری تھا کہ ضمیر راجپوت صرف کتابوں تک محدود نہیں. کچھ لوگ ہیں جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، غرور میں ڈوبے رہتے ہیں. ان کے سامنے ایک ایسا شخص بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا جس کے پاس علم بھی ہو اور وقار بھی، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا غرور جو دوسروں کے غرور کو توڑ سکے. کمرے میں لمحے بھر کو سنجیدگی چھا گئی. محمل کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا. وہ جانتی تھی کہ ضمیر کے الفاظ سیدھے اس کے غرور پر وار تھے. اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، مگر اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور ہونٹ بھینچ لیے. ضمیر نے اس کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی اور کرسی پر ٹیک لگا کر خاموشی اختیار کر لی، جیسے اس کے الفاظ اب بھی فضا میں گونج رہے ہوں. اگلی صبح حویلی کے وسیع صحن میں دسترخوان بچھا ہوا تھا. خدام ادھر ادھر ناشتے کی تیاریوں میں مصروف تھے. حشمت خان اپنی کرسی پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور رعب کے ساتھ بیٹھے تھے. بیگم ذکیہ اور ارشاد بیگم بھی ساتھ موجود تھیں. ضمیر جیسے ہی اندر آیا سب کی نظریں اس پر اٹھ گئیں. وہ حسب معمول خاموش اور متین قدموں سے چلتا ہوا آ کر کرسی پر بیٹھ گیا. ابھی اس نے پہلا نوالا ہی اٹھایا تھا کہ حشمت راجپوت کی بھاری اور حکم چلانے والی آواز گونجی، ضمیر، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے. ضمیر نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا مگر خاموش رہا. حشمت نے ایک لمحے کے توقف کے بعد ٹھہرے ہوئے مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم نے تمہارا رشتہ محمل کے ساتھ طے کر دیا ہے. یہ جملہ سنتے ہی ضمیر کے ہاتھ کی حرکت رک گئی. وہ ساکت بیٹھا باپ کو گھورتا رہا. لمحہ بھر کو اسے یقین ہی نہ آیا کہ اس کے باپ نے کیا کہا ہے. پھر جیسے ہی حقیقت اس پر واضح ہوئی، اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ غصے کے آثار ابھرنے لگے. جبڑے سختی سے بھینچ گئے اور وہ دھیمے مگر کڑک لہجے میں بولا، ابا جان یہ کیسا فیصلہ ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر؟ مگر حشمت نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی. ضمیر، میری عزت کے معاملے میں کوئی بحث نہیں ہوگی. میں پورے گاؤں میں اعلان کر چکا ہوں، اور یہ وعدہ میں نے برسوں پہلے اپنی بہن سے کیا تھا کہ اس کی بیٹی میری بہو بنے گی. اب یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. یہ فیصلہ تمہیں میری عزت کے لیے قبول کرنا ہوگا. ضمیر کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی. اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر باپ کی آنکھوں میں وہی رعب تھا جس نے ہمیشہ اسے خاموش رہنے پر مجبور کیا تھا. اس نے گہری سانس لی اور ضبط کرتے ہوئے نظریں جھکا لیں، مگر دل میں طوفان امڑ آیا. ادھر دوسرے کمرے میں محمل بیٹھی آئینے کے سامنے اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی کہ اچانک ارشاد بیگم نے نرم مگر پرجوش لہجے میں کہا، بیٹی یہ خوشخبری ہے، تمہارا رشتہ ضمیر کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے. یہ سنتے ہی محمل کے ہاتھ سے نیل پالش کی شیشی گر کر قالین پر ٹپک گئی. وہ ایک جھٹکے سے مڑی. اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ غصے کی چمک تھی. کیا؟ اس نے چیخ کے قریب لہجے میں کہا، میرا رشتہ اس پینڈو سے؟ امی یہ کیسا مذاق ہے؟ میں ہرگز شادی نہیں کروں گی اس گوار کے ساتھ. مجھے پسند ہی نہیں وہ، نہ میں کرنا چاہتی ہوں اس سے شادی. اس کے غرور بھرے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی. وہ تیزی سے اٹھی اور کمرے میں ٹہلنے لگی، جیسے اس پر کسی نے قیامت توڑ دی ہو. دل ہی دل میں وہ جل رہی تھی کہ جسے وہ ہمیشہ حقارت سے دیکھتی تھی آج اسی کے ساتھ اس کا رشتہ باندھا جا رہا تھا. ارشاد بیگم نے اسے منانے کی کوشش کی مگر محمل کا غصہ قابو سے باہر تھا. وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، میں شادی نہیں کروں گی اس پینڈو ضمیر سے. ادھر کمرے میں محمل اب بھی غصے اور ضد میں ٹہل رہی تھی کہ ارشاد بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ بیٹی کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. لرزتی ہوئی آواز میں بولی، محمل تم میری بیٹی ہو، میری جان ہو، مگر کبھی کبھی زندگی میں اپنے دل کی ضد چھوڑ کر دوسروں کی بات ماننا پڑتی ہے.
بیٹا یہ رشتہ صرف ایک فیصلہ نہیں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہیں اپنے گھر کا مان بناتا دیکھوں، تمہیں خوش دیکھوں۔ محمل نے بے چینی سے رخ موڑا اور تلخی سے کہا، امی آپ کو اندازہ بھی ہے آپ مجھ سے کیسا ظلم کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے وہ ضمیر بالکل پسند نہیں، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ ارشاد بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہچکیوں میں ڈوبے لہجے میں بولی، بیٹا تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں، وہ اس وقت کینیڈا میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی پریشانیوں کے ساتھ تمہاری فکر بھی ان کے دل پر ہے۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تم فوراً محفوظ ہو جاؤ۔ یہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں، تمہارے تحفظ کی ضمانت بھی ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ زاروں کی طرح روتی رہیں اور محمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ ختم کیے۔ تم میری آخری امید ہو، میری بیٹی ہو، میری یہ خواہش مان لو، ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ارشاد بیگم لرزتے قدموں سے وہاں سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی، محمل کو اندر ہی اندر جلتا چھوڑ کر۔ کچھ دن گزر گئے، سب کچھ ضد اور غصے کے باوجود حالات آہستہ آہستہ اپنے رخ پر چلنے لگے۔ ارشاد بیگم کی بار بار کی منتوں اور حشمت راجپوت کے سخت لہجے کے آگے آخرکار ضمیر نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہے، مگر والد کی عزت اور ماں کے آنسو دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکا۔ دل میں طوفان چھپا کر اس نے ہاں کر دی۔ ادھر محمل بھی شدید غصے اور ناگواری کے باوجود ماں کی روتی حالت اور باپ کے پیغام کو نظر انداز نہ کر سکی۔ اس کا غرور اب بھی زندہ تھا، دل اب بھی انکار پر قائم تھا، مگر حالات کے آگے ہار مان کر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ گویا دونوں نے دل سے نہیں مگر مجبوری اور دباؤ کے تحت یہ رشتہ قبول کر لیا۔ یوں چند دن کی تیاریوں میں پوری حویلی اور گاؤں مصروف ہو گیا۔ خدام آتے جاتے صحن میں رنگ برنگے کپڑے اور کمکمے سجائے جا رہے تھے۔ حویلی کے در و دیوار مہندی اور خوشبوؤں سے مہکنے لگے۔ ادھر محمل کے کمرے میں ساز و سامان سجا دیا گیا۔ دلہن کے کپڑے، زیورات اور حنا کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ آج کا دن خاص تھا، آج ضمیر اور محمل کا نکاح ہونا تھا۔ صبح سے ہی حویلی میں چہل پہل تھی، مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ بیگم ذکیہ اور ارشاد بیگم ہر چیز پر خود نظر رکھ رہی تھیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اسی ہنگامے کے بیچ گاؤں کے لوگ خوشی خوشی باتیں کرتے پھر رہے تھے کہ آخرکار راجپوت خاندان کے وارث کی شادی کا دن آ گیا۔ اسی دوران ایک اہم لمحہ آیا۔ محمل کے والد جو کینیڈا میں پھنسے ہوئے تھے بالآخر گاؤں پہنچ گئے۔ ان کے آنے کی خبر سنتے ہی حویلی میں جیسے خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ ارشاد بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ بھاگ کر اپنے شوہر کے پاس گئیں۔ برسوں بعد کے بچھڑنے کا کرب اور بیٹی کی شادی کی خوشی ایک ساتھ ان کے دل پر چھا گئی۔ محمل کے ابو نے آتے ہی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سا سکون بھی کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر موجود ہیں۔ اب سب کی نظریں اس گھڑی پر تھیں جب ضمیر اور محمل کا نکاح ہونا تھا، ایک ایسا نکاح جو محبت سے زیادہ ضد، انا اور مجبوری کے سائے میں طے پایا تھا۔ رات کا وقت تھا، شادی کی تمام رونقیں تھم چکی تھیں، مگر حویلی کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی بسی تھی۔ محمل دلہن کے لباس میں بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی نہ ہی نرمی، بس غصے اور افسردگی کے سائے تھے۔ وہ بدلی سے زیورات اتار رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ضمیر اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر محمل نے سر اٹھایا، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی کی بجائے غصے کی چمک بھڑک اٹھی۔ ضمیر خاموشی سے کمرے میں آیا اور ایک نظر میں ہی محمل کو اوپر سے نیچے تک گھورا۔ اس کی نظریں سخت اور بھاری تھیں، جیسے الفاظ کی بجائے آنکھوں سے ہی بات کرنا چاہتا ہو۔ محمل نے جھٹکے سے زیور ہاتھ سے پھینکا اور تیز لہجے میں بولی، یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے شادی کا کوئی شوق تھا، تم اب بھی میرے لیے وہی گنوار ہو جو ہمیشہ تھے۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح فضا میں پھیل گئے۔ لمحے بھر کو کمرے کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ ضمیر کے چہرے پر سختی مزید گہری ہوئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور غصے سے محمل کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ محمل کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر ضمیر کی آنکھوں کی سرخی اور لہجے کی کڑک اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ وہ جھک کر اس کے قریب آیا اور بھاری آواز میں بولا، یاد رکھنا اگر آئندہ ایسی بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں، اب تم میری بیوی ہو، اب میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ یہ کہتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی سی روشنی داخل ہو رہی تھی۔ محمل آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بالوں کو سنوارنے کے بعد پانی کا گلاس اٹھانے لگی، مگر اچانک اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور زمین پہ زور سے ٹوٹ گیا۔ شیشے کے ٹکڑے اس کے پیروں کے پاس بکھر گئے۔ وہ شیشے کے ٹکڑے اٹھانے ہی لگی تھی کہ اسے ایک تیز سا کٹ لگا اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ ضمیر جو کمرے کے ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، دل میں چاہے کتنا ہی سخت کیوں نہ تھا، مگر یہ منظر دیکھ کر فوراً آگے بڑھایا۔ اس نے جھک کر محمل کا زخمی ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ خون اس کی انگلیوں سے بہہ رہا تھا اور ضمیر کے چہرے پر پہلی بار ایک عجیب سی بے چینی جھلکنے لگی، لیکن محمل نے جیسے ہی اس کا لمس محسوس کیا، جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور نفرت سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی غصہ اور تکبر جل رہا تھا۔ وہ چیخ کر بولی، ہمت بھی مت کرنا مجھے ہاتھ لگانے کی۔
جرت بھی مت کرنا کہ میرا خیال کرو. میرے لیے تم آج بھی وہی پینڈو ہو، سمجھے؟ اس کے الفاظ خنجر کی طرح ضمیر کے دل میں اترے. لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر صدمہ سا آیا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے غصے کو ضبط میں کرتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مرو تم، مر جاؤ. یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا. کچھ دن بعد محمل کے ابو نے کینیڈا واپس جانے کی تیاری کر لی. حویلی میں رخصتی کے سے مناظر تھے، مگر یہ رخصتی بیٹی کی نہیں بلکہ والدین کی تھی. جاتے وقت ارشاد بیگم اور ان کے شوہر نے محمل کو گلے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا دعا ہے تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے. ہم جلد واپس آئیں گے، اپنا خیال رکھنا. دونوں نے اللہ حافظ کہا اور روانہ ہو گئے. محمل دروازے پر کھڑی بس انہیں دیکھتی رہی. دل میں چاہے طوفان برپا تھا، مگر ہونٹوں پر کوئی لفظ نہ آیا. وہ جانتی تھی اب اس کے خواب بکھر گئے ہیں، اب وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی. یوں محمل ایک قیدی کی طرح حویلی کے اصولوں اور ضمیر کے سخت لہجے کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے لگی. وہ بظاہر خاموش تھی، مگر اندر سے اب بھی وہی ضدی اور مغرور محمل تھی. روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ضد کرتی، اپنی بات منواتی اور ہر بار گھر والوں کو تنگ کرتی. کسی کو علم نہ تھا کہ یہ ضد اس کی انا تھی یا دل کی بے بسی، مگر محمل کی زندگی اب اسی ضد اور بے چینی کے گرد گھومنے لگی. ایک شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی کے صحن میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک اتر رہی تھی. محمل کمرے کے ایک کونے میں شال اوڑے بیٹھی تھی، چہرہ زرد اور آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی. وہ خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ضمیر اندر داخل ہوا. اس نے ایک نظر محمل پر ڈالی، پھر اس کے حلیے کو دیکھ کر بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی. طنزیہ لہجے میں بولا، لگتا ہے تمہارا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے جو اتنی گرمی میں شال اوڑھ کر بیٹھی ہو. محمل نے آہستگی سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں غصہ اور کمزوری ایک ساتھ جھلک رہے تھے. اس نے ضمیر کو گھورا اور تھکے مگر سخت لہجے میں کہا، سردی لگ رہی ہے، بخار ہے مجھے. ضمیر کی مسکراہٹ لمحے بھر کو رکی، مگر وہ اب بھی اپنی سنجیدگی کے پردے میں چھپا رہا. ضمیر نے ایک لمحے کو محمل کو خاموشی سے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے ٹیبل پر دوائی رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا. کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی. وقت گزرتا رہا اور رات گہری ہونے لگی. کچھ گھنٹوں بعد ضمیر دوبارہ کمرے میں آیا تو محمل بیڈ پر کمبل اوڑھے گہری نیند میں پڑی تھی. وہ رکا، پھر سخت لہجے میں بولا، اٹھو، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اپنے صوفے پر جا کر سو جاؤ. اس نے دوبارہ زور سے کہا، سن رہی ہو، اٹھو. مگر محمل نے کوئی جواب نہ دیا. وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت لیٹی رہی. ضمیر جھنجھلا کر بیڈ کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا. جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کو چھوا تو چونک گیا. اس کا ماتھا جل رہا تھا. ضمیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی صاف نظر آئی. اس نے گھبرا کر جلدی سے ہاتھ کھینچا اور پھر فوراً اٹھ کھڑا ہوا. چند منٹوں بعد وہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور پٹی لایا. واپس آ کر محمل کے پاس بیٹھا، نرم لہجے میں اسے جگانے کی کوشش کی. محمل اٹھو، آنکھیں کھولو. لیکن وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بس ہلکی سی آنکھیں کھولتی اور پھر دھندلی نظر سے ضمیر کو دیکھ کر دوبارہ پلکیں بند کر لیتی. ضمیر کا دل ایک انجانی گھبراہٹ میں ڈوب گیا. ضمیر نے بار بار ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھی. ہر بار وہ دعا کرتا کہ محمل کی حالت کچھ بہتر ہو جائے، مگر وہ اب بھی بے جان سی پڑی تھی. پھر اچانک اس نے ہلکی سی حرکت کی. اس کے لبوں سے نیم بے ہوشی میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے، مجھے سردی لگ رہی ہے. وہ بمشکل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور اگلے ہی لمحے جیسے اپنی ہوش کھو بیٹھی. کمزوری اور بخار سے نڈھال وہ سیدھا ضمیر کے سینے سے لگ گئی. ضمیر لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ لڑکی جو ہمیشہ اسے نفرت اور غصے سے بات کرتی تھی، آج بے اختیار ہو کر اس کے قریب تھی. محمل کا وجود تپتے ہوئے شعلے کی طرح جل رہا تھا اور اس کی سانسیں بھاری اور بے ترتیب تھیں. ضمیر کے لیے یہ لمحہ عجیب تھا. پریشانی، بے چینی اور ایک انجانی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا. اس نے آہستگی سے اپنا بازو محمل کے گرد رکھا تاکہ وہ گر نہ جائے، مگر دل کی دھڑکنوں کا شور اس کے ضبط کو توڑ رہا تھا. ضمیر نے بڑی نرمی سے محمل کو دوبارہ بستر پر لٹا دیا، مگر اس نے اب بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. اس گرفت میں بے بسی بھی تھی اور انجانی سی چاہ بھی. ضمیر لمحہ بھر کو الجھ گیا، مگر پھر اس کے ضبط نے دم توڑ دیا. اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر محمل نے کمزوری کے عالم میں اور بھی زور سے اس کی انگلیاں تھام لی. ضمیر کے دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ پیدا ہوا. وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر آہستہ سے بیڈ پہ لیٹ گیا تاکہ محمل کو سہارا دے سکے. محمل کا وجود کانپ رہا تھا. بخار نے اسے پوری طرح بے جان کر دیا تھا. ضمیر نے دھیرے سے اپنی باہیں اس کے گرد پھیلائیں اور اپنا گرم جسم اس کے ساتھ لگا دیا تاکہ اس کی سردی کچھ کم ہو سکے. وہ چاہ کر بھی اپنی دھڑکنوں کو قابو میں نہ رکھ پایا. کمرے کی خاموشی میں بس محمل کی بھاری سانسیں اور ضمیر کے دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں. یہ وہ لمحہ تھا جہاں نفرت اور ضد کے پردے کے پیچھے چھپی ایک انجانی قربت پہلی بار خاموشی سے جنم لے رہی تھی. ضمیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستگی سے سر اٹھایا اور محمل کے جلتے ہوئے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ دیا. اس لمس نے جیسے لمحے بھر کو محمل کے سکون کو چھو لیا. نیم بے ہوشی میں ہی وہ مزید قریب آ گئی اور ضمیر کے سینے سے لپٹ گئی.
ضمیر کے وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ خود کو چاہ کر بھی نہ روک سکا۔ اس کے دل نے پہلی بار شدت سے یہ مانا کہ یہ لڑکی صرف ایک ضدی مغرور محمل نہیں، بلکہ اس کی شریک حیات ہے، اس کی بیوی۔ ایک انجانی بے خودی میں وہ جھک کر اس کے بالوں کی خوشبو سمیٹنے لگا، پھر دھیرے سے اس کے کانوں کے قریب گردن کے پاس اپنی پیشانی رکھ گیا، جیسے اپنی ساری بے چینی اس کے لمس میں اتار دینا چاہتا ہو۔ وقت لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ ضمیر کے لمس نے محمل کی کپ کپاہٹ کو دھیرے دھیرے کم کر دیا۔ وہ جو چند لمحے پہلے بخار اور سردی کے بوجھ سے کانپ رہی تھی، اب سکون کی لہر میں ڈوبنے لگی۔ ضمیر نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں تھام رکھا تھا، جیسے پوری دنیا سے بچا کر اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ محمل کے وجود سے نکلتی کمزوری اب ضمیر کے وجود کی گرمی میں تحلیل ہو رہی تھی۔ وہ اسے پورے حق سے حاصل کر رہا تھا، اپنے لمس کے نشان اس پر چھوڑ رہا تھا۔ محمل نے نیم بے ہوشی میں ایک گہری سانس لی اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے قریب محسوس کیا۔ پہلی بار وہ دھڑکنیں اس کے لیے اجنبی نہ لگیں، بلکہ ایک مانوس آسرا بن گئی۔ ضمیر کے دل کی تیزی سے بجھتی ہوئی دھڑکنیں جیسے اسے یقین دلا رہی تھیں کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ اسے شدت سے پیار کرتا جا رہا تھا، دونوں میں سکون بڑھتا جا رہا تھا۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ محمل کی آنکھیں بوجھل سی کھلیں تو اس نے خود کو بستر پر لیٹا پایا۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی، پھر اچانک چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ میں یہاں بستر پر کیسے آئی؟ اس نے خود کلامی میں سوچا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن خالی تھا۔ بس دھندلے سے کچھ لمحے یاد آ رہے تھے، شدید بخار، سردی کا احساس اور پھر اندھیرا۔ اس سے آگے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ محمل نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ گرمی اب بھی باقی تھی، مگر پہلے جتنی شدت نہ تھی۔ وہ حیران و پریشان سی بستر پر بیٹھی رہی، جیسے اپنے ہی سوالوں کا جواب تلاش کر رہی ہو۔ محمل ابھی بھی گہری سوچ میں بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ضمیر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فائل اور لیپ ٹاپ تھے، جیسے کوئی ضروری کام کے لیے آیا ہو۔ محمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جھجکتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے میں یہاں بستر پر کیسے آئی؟ ضمیر ایک لمحے کو رکا، اس کی نظریں محمل پر ٹک گئیں۔ پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ محمل کو کچھ بھی یاد نہیں، اس نے چہرے پر سنجیدگی کا پردہ ڈال لیا، پرسکون لہجے میں بولا، پتہ نہیں، جب میں آیا تو تم بخار سے تپ رہی تھی اور بستر پہ سو رہی تھی۔ جگانا مناسب نہیں سمجھا تو وہیں سو جانے دیا۔ میں صوفے پر سو گیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے بنا مزید کچھ کہے لیپ ٹاپ اٹھایا اور سیدھا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ محمل الجھی ہوئی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے۔ محمل آہستہ آہستہ گھر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے رہنے لگی۔ سب کے ساتھ اس کا رویہ نرم ہو گیا، مگر ضمیر کے ساتھ اب بھی اکثر تکرار کرتی۔ کبھی ضمیر اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خیال رکھ لیتا اور کبھی اچانک سخت لہجے میں الجھ پڑتا۔ دونوں کے بیچ یہ کشمکش روز کا معمول بن چکی تھی۔ ایک دن محمل کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ صبح سے ہی اس کے پیٹ میں گڑبڑ تھی اور وقفے وقفے سے کہہ آ رہی تھی، مگر آج تو نوبت یہ تھی کہ وہ بار بار بے قابو ہو کر الٹی کر رہی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ذکیہ نے پریشان ہو کر اسے پانی پلانے کی کوشش کی، مگر محمل نے سر ہلا دیا۔ آخر کار اس نے ذکیہ کو بتایا کہ وہ کئی دنوں سے ایسی حالت محسوس کر رہی ہے، بس آج زیادہ شدت ہو گئی ہے۔ ذکیہ نے فوراً ڈرائیور کو بلایا اور محمل کے ساتھ ہسپتال بھیج دیا۔ وہاں جا کر محمل نے مکمل چیک اپ کروایا، ٹیسٹ اور رپورٹس بنوائیں۔ انتظار کے چند لمحے اس کے لیے بہت بھاری تھے۔ دل میں انجانی سی گھبراہٹ سمیٹے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر نرس نے آ کر اطلاع دی کہ ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ محمل نے گہری سانس لی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر کے الفاظ محمل کے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن وہ انہیں صحیح طرح سے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ آپ حاملہ ہیں، یہ جملہ اس کے ذہن میں بار بار ایک خنجر کی طرح گھس رہا تھا۔ محمل اپنی نشست پر جم گئی، اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہے اور ہر چیز غیر حقیقی سی لگ رہی ہے۔ کچھ لمحے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر یہ حقیقت اس کے دل و دماغ پر ایسا بھاری پڑ رہی تھی کہ وہ خاموشی سے بیٹھتے بیٹھتے اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی سوال دہرا رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ضمیر اور اس کے درمیان تو کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، نہ ہی اس نے کسی دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق بنایا، نہ ہی وہ کہیں گئی تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہوا؟ محمل کو اپنی زندگی کے ہر لمحے پر شک ہونے لگا، جیسے ہر یاد اور ہر لمحہ اس کے لیے مشکوک بن گیا۔ وہ اپنی یادداشت کو جھنجھوڑتی رہی، ہر لمحے کو پلٹ کر دیکھتی رہی، مگر کچھ بھی واضح نہ ہوا۔ وہ چلتی ہوئی سیڑھیوں کے ذریعے گھر کے اندر پہنچی، لیکن ہر قدم کے ساتھ اس کا دل اور زیادہ دھڑک رہا تھا۔ ذکیہ یا کوئی بھی گھر کے لوگ شاید خوشی یا پریشانی کے اس لمحے کا ادراک نہ کر پا رہے تھے۔ محمل نے خاموشی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس کے کانوں میں پھر ڈاکٹر کے الفاظ گونجنے لگے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، اپنی سانسیں قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہر سانس کے ساتھ دل میں خوف اور حیرت کی ایک لہر اٹھتی۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور بار بار اپنے آپ سے سوال کیا، یہ کیسے ہوا؟ میں نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، ضمیر کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔
ہر سوچ کے ساتھ اس کے جسم میں سنسناہٹ پھیل رہی تھی اور دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ محمل کے دل میں خوف اور اضطراب کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر ضمیر کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ اس کی نظر میں ہر لحاظ سے بگڑی ہوئی ہوں۔ ہر چھوٹی بات پر وہ مجھے سناتا رہتا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کے دل پر بھاری بوجھ گر گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ہاتھوں سے چہرہ چھپانے لگی اور خاموشی سے رونے لگی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے اور دل کے اندر ایک بے چینی کا طوفان اٹھ گیا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ وہ بار بار یہ سوال اپنے دل میں دہرا رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ بس بے چینی اور رنج میں ڈوبی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دل سے کہہ دیا، بس اب میں یہ بات ضمیر کو بتاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سچ سامنے آئے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ یہ سوچتے ہی محمل نے گہری سانس لی، اپنے رنج کو دل سے نکالنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو حوصلہ دینے لگی کہ وہ ضمیر کے سامنے سچائی رکھے گی۔ رات کا وقت تھا اور حویلی میں خاموشی چھائی تھی۔ محمل کمرے میں بیٹھی اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل میں اضطراب اور خوف کا طوفان تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ضمیر اندر داخل ہوا۔ وہ دیکھ کر تھوڑی دیر رکا، جیسے کچھ محسوس کر رہا ہو، پھر آہستگی سے بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ محمل نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی اور خوف چھلکنے لگا۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ضمیر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہاں کرو بات۔ محمل نے اس کے قریب جا کر بیٹھنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹ تھی، مگر اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے اور وہ رونے لگی اور دھیمے سے بولی، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، لیکن میں نے زنا نہیں کیا، میں بالکل پاک ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے حاملہ ہوئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں خوف اور الجھن صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بلک بلک کر روتی رہی۔ ہر لفظ کے ساتھ دل کا بوجھ اور بڑھتا گیا اور ضمیر خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ اس کی ہر ایک بات کو سن رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ وہ پھر سے زور سے بولی، ضمیر، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، میں حاملہ کیسے ہوئی، میں کبھی کسی کے قریب نہیں رہی، میں آپ کے ہی قریب نہیں آئی، پھر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ لوگ مجھے بدکردار کہیں گے، میں کیا کروں؟ وہ روتی رہی، ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل بھاری ہوتا گیا۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے اور ہر سانس کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ضمیر نے اسے خاموشی سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پھیلی خوف اور الجھن کو محسوس کیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستگی سے کہا، میری بات سنو، میری طرف دیکھو۔ ضمیر نے آہستگی سے محمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ بچہ میرا ہے۔ محمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جیسے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہو۔ وہ لمحے بھر کے لیے صرف ضمیر کو دیکھتی رہی، حیرت اور الجھن میں ڈوبی ہوئی۔ ضمیر نے پھر سے اس کے قریب جھک کر دہرایا، یہ بچہ میرا ہے، تم خود کو بدکردار نہ سمجھو، یہ میرا بچہ ہے۔ محمل کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور یقین کی لہر دوڑ گئی اور وہ ضمیر کی باتوں سے اپنی بے چینی کو کچھ حد تک کم محسوس کرنے لگی۔ محمل نے ضمیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہلکا سا چھڑایا اور تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا، ہمارے بیچ تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے حاملہ ہوئی؟ ضمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت اور نرمی دونوں چھلک رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آہستگی سے کہا، وہ رات تم بہت بخار میں تھی، ہوش میں نہیں تھی، تم سردی سے کانپ رہی تھی، میں تمہارے پاس لیٹا رہا۔ محمل، میں نے خود کو بہت روکا لیکن روک نہ سکا۔ تمہارا میرے ساتھ لگنا، تمہارا میرے سینے سے چپک جانا مجھے دیوانہ بنا گیا اور پھر میں تم سے محبت کر بیٹھا۔ ضمیر کی آواز میں جذبات کی شدت اور نرمی دونوں محسوس ہو رہی تھی۔ محمل فوراً کھڑی ہو گئی اور ضمیر کی طرف غصے سے جھپٹی۔ اس کی آنکھیں آگ سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے زور سے کہا، تم نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا، تم نے میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ ضمیر، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کے جذبات قابو سے باہر تھے۔ وہ غصے میں چلا رہی تھی اور ضمیر کا گریبان پکڑ کر کھڑی تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، میری انا، میرا مان اور غرور، سب کچھ تم نے توڑ دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کے الفاظ ہر سانس کے ساتھ کمرے میں گونج رہے تھے اور ضمیر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ضمیر نے تھوڑا سا قدم بڑھایا اور آہستگی سے کہا، محمل، مجھے معاف کر دو، میں خود کو روک نہیں سکا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، پلیز رو مت۔
اس کی آواز میں سچائی اور گہرائی کے ساتھ پشیمانی چھلک رہی تھی۔ ضمیر واقعی اپنی غلطی پر شدید دکھ محسوس کر رہا تھا۔ دل میں گہرا احساس گناہ اور شرمندگی چھائی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور دھیرے سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن محمل اتنی شدت سے اپنے جذبات میں ڈوبی تھی کہ اس نے سر پکڑ کر بیڈ پہ بیٹھتے ہی زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز اور دل کی دھڑکنیں کمرے میں اکیلے پن اور درد کی ایک سنسنی خیز فضا پیدا کر رہی تھی۔ محمل نے غصے سے اٹھ کر ضمیر کی طرف دیکھا اور شدید لہجے میں بولی، مجھے تم سے نفرت ہے، میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، مجھے طلاق چاہیے۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے، ضمیر نے فوراً اسے زور سے اپنے قریب کھینچ لیا اور دھیرے سے مگر پرجوش لہجے میں کہا، آج یہ بکواس کرتی، آئندہ کبھی ایسا مت کرنا، میں محبت کرتا ہوں تم سے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ محمل نے اسے دھکیل کے خود سے پیچھے کیا اور سختی سے کہا، محبت، یہ محبت ہے، کسی کے ساتھ زبردستی کرنا، کسی کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نیچے کی طرف چل دی۔ محمل جیسے ہی نیچے اتر آئی، ذکیہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا کہا ڈاکٹر نے بیٹا؟ تم گئی تھی نا؟ محمل خاموش رہی، آنکھوں میں ابھی بھی اداسی اور الجھن تھی، لیکن سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے ضمیر بول پڑا، میں بتاتا ہوں آپ کو امی۔ وہ رکا اور پھر صاف لہجے میں آ کر بولا، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ذکیہ کی خوشی کی حد نہ رہی، اس نے فوراً محمل کو گلے سے لگا لیا۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، محمل کی آنکھوں میں ابھی بھی تھوڑی الجھن اور خوف تھا۔ اگلے دن پوری حویلی میں خوشی اور جوش کے ماحول میں مٹھائیاں بنتی رہیں۔ محمل نیند سے جاگی تو ضمیر اس کے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں آیا۔ محمل اب تک ضمیر سے ناراض تھی، بہت ناراض۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لایا ہوں، وہ غصے میں ضمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے ناشتہ بناؤ، نہیں نا؟ اور فکر مت کرو، یہ زبردستی کا بچہ ہے، اسے جنم دے کر تمہیں دے دوں گی اور ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی۔ ضمیر اس کے پاس بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، مکمل میری بات سنو۔ لیکن محمل کی آنکھوں میں غصہ اور عزم دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک رات محمل بیڈ پہ سو رہی تھی کہ ضمیر آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے قریب آ کر اس کے پاس لیٹ گیا۔ اس نے محبت سے محمل کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا، لیکن یہ حرکت دیکھ کر محمل اچانک جاگ گئی اور فوراً بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں حیرت اور کچھ گھبراہٹ جھلک رہی تھی۔ محمل نے غصے سے ضمیر کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، میں نے کہا تھا نا مجھے ہاتھ مت لگایا کرو، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف گھور رہی تھی، دل میں ناراضگی اور حیرت دونوں بھرے ہوئے تھے۔ ضمیر نے اسے غور سے دیکھا، پھر اچانک اسے اپنے قریب کھینچ لیا اور پوری طرح اپنے سینے سے لگایا۔ وہ پورا اس پہ جھک گیا، جیسے اپنے پیار اور تحفظ کا احساس دلا رہا ہو۔ محمل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ محمل نے فوراً پیچھے ہٹ کر ضمیر کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ضمیر کی مضبوط گرفت کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ضمیر نے دھیرے دھیرے محمل کے قریب آنا شروع کیا۔ ضمیر نے دھیرے سے محمل کے کان کے قریب جھکتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، تمہاری اجازت کے بغیر اب کچھ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی آواز میں سچائی اور جذبہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑا قریب آیا اور جاری رکھا، محمل، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، لیکن اگر تم سمجھتی ہو کہ یہ محبت اس بچے کی وجہ سے ہے اور تم چاہتی ہو کہ یہ بچہ ختم ہو جائے تو تم کر دو، پھر بھی میں تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ ضمیر کی یہ باتیں محبت، احترام اور احساس جرم کے امتزاج سے بھری تھیں، اور وہ دھیرے دھیرے محمل کے قریب کان کے پاس بول رہا تھا، جیسے اپنے دل کی ہر بات اسے کہہ دینا چاہتا ہو۔ ضمیر نے محمل کی پریشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا اور دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ یوں دن گزرتے گئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ضمیر محمل سے اور زیادہ محبت کرنے لگا، اس کی ہر چھوٹی ضرورت اور فکری لمحے کا خیال رکھنے لگا۔ محمل کی جانب سے سرد مہری اور ناراضگی کے باوجود وہ صبر اور محبت سے اس کے قریب رہتا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ 9 مہینے مکمل ہو گئے اور محمل کی آج ڈیلیوری ہونے والی تھی، مگر اس کے دل میں اب بھی ضمیر کے ساتھ کچھ تلخی باقی تھی۔ وہ ناراضگی اور دل کی بھاری حالت کے ساتھ ڈیلیوری کے لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈیلیوری کے لمحے میں ڈاکٹر نے محمل کو بتایا کہ اسے آپریشن کی ضرورت ہے۔ محمل خاموشی سے آپریشن تھیٹر کی طرف چل دی، جبکہ ذکیہ، ضمیر اور ضمیر کے والد کمرے کے باہر دعا میں مصروف ہو گئے۔ دل دھڑک رہا تھا اور آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔
चंद ही देर बाद डॉक्टर भागते हुए बाहर आए और ज़मीर की तरफ देखते हुए पुकारे, हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, या बच्चा या माँ। ये सुनकर सबके लिए जैसे ज़मीन खिसक गई हो। ज़किया के आंसू रुक नहीं रहे थे। ज़मीर के हाथ कांपने लगे और हॉस्पिटल में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। हर दिल में खौफ और दर्द का तूफान उठ गया। सबके पाँव के नीचे ज़मीन जैसे खो गई। ज़मीर रोते हुए गुस्से और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ बोला, मेरी बीवी, डॉक्टर, मेरी महमल, मुझे मेरी महमल चाहिए, मेरी बीवी को बचा लो। उसकी आवाज़ में दर्द और शिद्दत दोनों साफ महसूस हो रही थी। ज़किया और दीगर घरवाले उसके पास थे। वो उसे सहारा देने लगे। ज़किया ने दिलासा देते हुए कहा, तुमने ठीक फैसला किया। ज़मीर, बच्चे और भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन महमल हमें फिर नहीं मिलेगी। वो रोते हुए बोली, अब बस दुआ करो सब कुछ खैर से हो जाए। ये सुनते ही ज़मीर के दिल में थोड़ी उम्मीद की किरण जागी, मगर खौफ और बेचैनी अभी भी उसके हर सांस के साथ मौजूद थी। कुछ देर बाद नर्स एक मासूम सी बच्ची अपनी बाहों में उठाए ज़मीर के पास आई और बोली, ये लो आपकी बेटी। ज़मीर का दिल जैसे रुक गया। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा गया। उसने चीख कर कहा, मैंने कहा था ना मेरी बीवी को बचाओ। मेरी बीवी कहाँ है? महमल मुझे चाहिए। उसकी आवाज़ में दर्द, खौफ और बेचैनी सब शामिल थे। वो बेकाबू हो गया, हाथ लहराते और इधर उधर देखते हुए बेचैनी में घूम रहा था। तभी डॉक्टर दौड़ती हुई बाहर आई। डॉक्टर ज़मीर के पास आई और आहिस्तगी से कहा, ज़मीर रिलैक्स करो, आपकी बीवी और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक ने आपकी मोहब्बत को देखकर सब ठीक कर दिया। आपकी बेटी और बीवी दोनों महफूज हैं। ज़मीर की आंखों में खुशी और सुकून की लहर दौड़ गई। दिल में एक बड़ा बोझ हल्का सा महसूस हुआ। ज़मीर ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में उठाया और उसके गालों पर मोहब्बत से बोसे देने लगा। छोटी छोटी हंसी उसके दिल को खुशी से भर रही थी। वो उसकी नाजुक छोटी उंगलियों को थामकर उसे अपने सीने से लगा रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आहिस्तगी से कहा, आप अब महमल से मिल सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक शख्स जा सकता है। ज़मीर ने फ़ौरन अपनी बेटी को गोद में पकड़ा और बगैर देर किए कमरे की तरफ बढ़ गया, ताकि अपनी बीवी के पास पहुंचकर दोनों की सलामती और खुशी का यकीन कर सके। ज़मीर कमरे में दाखिल हुआ और अपनी बेटी को गोद में लिए महमल के पास आया। आहिस्तगी से उसे उसके बिस्तर पर सुला दिया। आंखों में आंसू और दिल में शिद्दत मोहब्बत के साथ ज़मीर ने कहा, महमल मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ सब भूल जाओ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। महमल ने नरमी से उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम अपनी औलाद से भी ज़्यादा मेरे लिए प्यार रखते हो। तुमने मुझे बचाना चाहा, लेकिन ज़मीर क्यों? मुझे बचाना चाहा? क्यों? मैं मर जाती तो मेरी निशानी तो रहती ना तुम्हारे पास। महमल ने जैसे ही ये कहा, ज़मीर ने गुस्से से उसे देखा और कहा, मरने वाली बातें ना करो, अब सब कुछ ठीक है। मेरे पास मेरी बीवी और बेटी दोनों हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। वो प्यार से महमल के हाथ अपने लबों से लगाए बैठा उसे प्यार से देख रहा था। वैसे हमारी गुड़िया बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। ज़मीर मुस्कुराकर अपनी बेटी को देख कर बोला। वो नन्ही बच्ची रोने लगी, जिस पर महमल ने कहा, शायद इसे ये बात पसंद नहीं आई। ज़मीर और महमल दोनों हंसने लगे। वो घर आ चुके थे, उन्हें काफ़ी दिन गुजर चुके थे। ज़मीर और महमल दोनों प्यार से रहने लगे। रात में महमल बच्ची को सुलाकर खुद आईने के पास बैठी स्किन केयर क्रीम लगा रही थी। तभी ज़मीर कमरे में आया। वो उसके पास आकर खड़ा हो गया और महमल को उठने का कहा। महमल भी फ़ौरन उठकर उसके पास खड़ी हो गई। ज़मीर ने उसे बहुत खूबसूरत गोल्ड का नेकलेस पहनाया। कितना प्यारा है ये, महमल उसे देख कर बोली। तुम भी तो बहुत प्यारी हो। ज़मीर ने कमर से पकड़कर उसे अपने पास किया, अपने हाथ से उसकी गर्दन से बाल हटाए और फ़ौरन उसकी गर्दन पे झुक गया। वो उसे प्यार करने लगा, शिद्दत वाला प्यार। महमल भी उसे नहीं रोक पाई, वो भी उसके प्यार में खुद को समेटती गई। ज़मीर ने उसे बेड पर लिटाया और फिर उस पर अपने लम्स के निशान छोड़ने लगा। तो प्यारे रीडर्स, आज की कहानी थी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराक का इजहार ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।